السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، آج کا ہمارا ویڈیو ہندو یا مسلمان ہر ایک کے لیے خاص ہے، کیونکہ دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال کی عمر میں 9 سال کی بچی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی کیوں کی۔ اس کے پیچھے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حکمت تھی، یعنی کہ کیا منشا تھی۔ اسی لیے دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے زیادہ خاص ہے۔ آپ ہندو ہو یا مسلمان، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو جانکاری اچھی لگے تو مہربانی کر کے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا۔ آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے 25 سال ایسے سماج میں بتاتے ہیں جو ہر طرف سے برائیوں سے گھرا ہوا تھا، مگر آپ ایسے اندھکار میں بھی اپنے آپ کو بالکل پاک صاف اور پاک دامن رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ایک ایسی عورت کے ساتھ نکاح کیا جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی اور جس کے پہلے 2 شوہر ہو چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کی عمر تک آپ اسی بیوہ کے ساتھ رہے، یعنی کہ 50 سال کی عمر تک آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہے۔ تب تک آپ نے دوسری شادی کرنے کی اچھا ظاہر نہیں کی۔ اس کے بعد دوستو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کیا، جو کہ آپ کی ہم عمر تھی اور بیوہ بھی تھی۔ اور دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 9 بیویوں سے نکاح 53 سال کی عمر سے 60 سال کی عمر میں کیا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال میں یہ 9 نکاح کیے، اور یہ ساری عورتیں سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے تمام عورتوں کے پہلے سے 2 سے 3 شوہر رہ چکے تھے۔ آپ نے اپنی عمر کے آخری 3 سالوں میں، جبکہ اس وقت تک عرب کے بڑے بڑے حصے آپ کے ساتھ ہو چکے تھے، آپ نے کوئی شادی نہیں کی۔ اس بات سے دوستو یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ آپ نے اتنے شادیاں کرنے کا مقصد بھوگ ولاس بالکل نہیں تھا، مگر کچھ لوگ بنا سوچے سمجھے اس طرح کا آروپ لگاتے ہیں۔ کیا یہ آروپ ایک ایسے انسان پر لگایا جا سکتا ہے جو اپنے جوانی کے دن صرف ایک ہی عورت کے ساتھ بتائے ہو، وہ بھی ایک ایسی عورت کہ آپ سے عمر میں کئی زیادہ بڑی ہو، یعنی ان سے 15 سال بڑی ہو، اور جس کے پہلے 2 مردوں کے ساتھ شادی ہو چکی ہو؟ ایک بات اور دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد، یعنی نبی بننے کے 5 سال بعد آپ کے ورودی آپ کو روکنے کے لیے پوری کوششیں کرنے لگے۔ آپ کے سامنے ہر طرح کا لالچ رکھا جانے لگا، ہر طرح کی پیشکش آپ کے سامنے کی گئی۔ آپ کے دشمنوں نے کہا کہ اگر تمہارا مقصد سنسکارک ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار مانتے ہیں اور تمہارے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، اور عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی کے ساتھ آپ کی شادی کرا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا، حالانکہ اس وقت تک آپ کی شادی میں 55 سال کی ایک بوڑھی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ اور دوسری بات یہ، اس وقت آپ کے ورودیوں نے آپ پر ہر طرح کا الزام بھی لگا دیا، اور آپ کو کبھی کہا، کسی نے پاگل کہا، کسی نے جادوگر کہا، مگر آپ کے دشمنوں نے کبھی بھی بھوگ ولاس کا آروپ نہیں لگایا۔ اگر انہیں کچھ اس طرح کا دکھتا تو وہ دشمن بھی اس بات کو بڑا چڑھا کر اس کا بھی پرچار شروع کر دیتے۔ اب دوستو بات کرتے ہیں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال کی عمر میں 9 سال کی بچی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی کیوں کی۔ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد دنیا میں کوئی بھی نبی نہیں آنے والا ہے، اسی لیے اللہ کے ہر پیغام کو اور اللہ کے رسول کی حیات زندگی کو عورتوں اور مردوں تک پہنچانا بہت ضروری تھا۔ آپ کو نبوت ملنے کے 10ویں سال
رمضان کے مہینے میں آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اس کے 4 سال کے بعد آپ نے اللہ کے حکم سے یہ محسوس کیا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چھوٹی عمر کی عورت آئے جو اپنی آنکھیں اسلامی ماحول میں کھولی ہو۔ ایسی عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پریوار میں آئی تاکہ اس کو اچھی طرح سے تعلیم مل سکے اور اس کے بعد میں وہ عورتوں میں اسلام کی تعلیم کے پھیلانے کا ذریعہ بن سکے۔ اسی بات کو دیکھتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو چنا اور ہجرت کے 3 سال پہلے شوال کے مہینے میں یعنی کہ 620 عیسوی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ نے نکاح کیا۔ اس کے 3 سال کے بعد جب آپ کی عمر 9 سال کی ہو گئی تو آپ کی والدہ حضرت رومان رضی اللہ عنہا نے آپ کی بدائی کر دی۔ دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت گھر میں گزرتا تھا اس میں ایک ایسی سمجھدار اور بدھیمان عورت کی ضرورت تھی جو آپ کی ایک ایک بات کو یاد کر سکے اور لوگوں میں پھیلا سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسلامی ماحول میں ہی اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ اس کے بعد جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اتنی کم عمر میں ہی قرآن پاک اور حدیثوں کو منہ زبانی یاد کر لیا اور اس کے بعد وہ ان باتوں کو لوگوں تک پہنچانے لگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ روایت بیان کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اندر جو سمجھداری دیکھی تھی، اسی وجہ سے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی کرنا پسند کیا۔ اور دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کے لیے پیغام پہلے بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ چکا تھا۔ جب اللہ کے رسول نے نکاح کی پیشکش کی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ سے پہلے بھی ایک صاحب کا پیغام بھی آ چکا ہے، پہلے میں ان سے پوچھ لیتا ہوں، پھر ہم آپ کو جواب دے دیں گے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس شخص کے پاس گئے تو اس شخص کو نشے کی حالت میں پایا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً لوٹ آئے اور اللہ کے رسول کو جواب بھیج دیا کہ ہمیں آپ کا رشتہ منظور ہے۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ کم عمر میں ہی وہ طاقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں پیدا ہو گئی تھی جو مرد کے پاس جانے کے لیے ایک عورت میں پیدا ہوتی ہے۔ ان سب کے باوجود کچھ ناسمجھ لوگ یہ الزام لگاتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جو شادیاں کی تھی وہ سب بیوہ تھی یا طلاق شدہ تھی، باقی شادیاں سہارا دینے کے لیے کی تھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اتنی کم عمر میں شادی کیوں کی؟ انہوں نے کم عمر میں یہ خیال کیوں نہیں رکھا؟ تو دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی ہے، یعنی کہ ہر مسئلے کے بارے میں بتایا ہے۔ اسی لیے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایک بڑی عمر کے لڑکے کی کنواری لڑکی کے ساتھ کس طرح کا ویوہار کرنا چاہیے، کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، اور صرف انہوں نے بتایا ہی نہیں بلکہ انہوں نے عمل کر کے بتایا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جو ان کی بچپن کی عمر کا تقاضا تھا، یعنی کہ آپ نے ان کے بچپنے کا پورا خیال رکھا۔ دوستو، ایک مرتبہ مسجد کے پاس ہی کچھ حبشی لڑکیاں عید کے دن کھیل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اے عائشہ، کیا تم حبشیوں کا کھیل دیکھو گی؟ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خواہش ظاہر کر دی۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو وہ کھیل دکھایا۔ اس کے علاوہ دوستو، محلے کی لڑکیاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس کھیلنے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے تو وہ لڑکیاں ادھر سے ادھر بکھر جاتی تھیں،
یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جمع کرتے اور فرماتے کہ بھاگتے کیوں ہو، کھیلتی رہو۔ اس کے علاوہ دوستو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ بھی لگائی کہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کون آگے نکلتا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت ہلکی پھلکی تھی اور دوڑ میں وہ آگے نکل گئی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ پھر سے ایک دوڑ لگائی۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھوڑی بھاری ہو چکی تھی، اس وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آگے نکل گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ اس دن کا بدلہ ہے، لو اب میں جیت گیا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہی تھی آج کی ویڈیو، یہی باتیں ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسے پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ تو دوستو پھر ملاقات ہوگی ایسی ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔